أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. This is Sabah here. Dear aspirants, we have begun a series of lectures on compulsory as well as on optional subjects. So in this series we will cover all the syllabus of CSS exam as well as PMS exam. But my first lecture is about the techniques, means the most I think the most important topic, the techniques that how CSS topper attempt their papers and get high scores. देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि CSS के लिए स्टफ़ जमा करना, मटेरियल जमा करना, नॉलेज जमा करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस नॉलेज को जो आपने जमा किया है या जो आपके पास है, उसको एक अच्छे मैनर में कुछ अच्छी टेक्निक्स के साथ एग्ज़ामिनर के आगे पेश करना, प्रेजेंटेशन पेपर की रखना, ये इंतहाई ज़रूरी है। जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हो तो आप लोगों को कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं जिसके थ्रू आप एग्ज़ामिनर को फैसिलिटेट कर सको, आप अच्छी एग्जांपल्स दे सको, आप अच्छी प्रेजेंटेशन रख सको, जिसे आप एग्ज़ामिनर को मजबूर करो कि आपको वो मार्क्स दे। तभी आप जाके CSS को क्वालिफ़ाई कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह ही है, मतलब हम टेक्निक्स जो कि बहुत सी स्टडीज़, बहुत सी रिसर्चेस के बाद मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं टॉपर्स के पेपर्स देखने के बाद, ये टेक्निक्स अपना कर ही आप दूसरे कैंडिडेट से ख़ुद को मुमताज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स। ये मेरे ख़्याल से CSS अटेम्पटेशन, पेपर अटेम्पटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग्स देना और सब हेडिंग्स देना। तो जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें, अपना नॉलेज ऑर्गेनाइज करें, तो आपकी हेडिंग्स जो है वो एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स से मुराद आप लोगों की हेडिंग्स जो है, एक्सप्लेनेटरी हेडिंग मीन हेडिंग एक या दो सेंटेंस की जो हेडिंग हो, ताकि उस हेडिंग में आपका इंटायर आर्ग्यूमेंट एग्जामिनर को क्लियर हो। मतलब उसे उस हेडिंग के पढ़ते ही आपका पूरा आर्ग्यूमेंट समझ में आ जाए, उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ, वो पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छी वे में फैसिलिटेट करें तो फिर वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। उस वही हेडिंग पढ़ते ही उसे आपके पॉइंट की, इंटायर आर्गूमेंट की समझ आ जाएगी और वो आपको अच्छे मार्क्स देने पर मजबूर होगा। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स। आप लोग की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। अच्छा, तो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है आर्टिकुलेट योर ओन ओपिनियन एट द एंड ऑफ द आंसर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी पेपर में ऐसे कीवर्ड्स आए कि एवोलुएट, कमेंट, डिस्कस, तो इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आंसर क्रेम नॉलेज जो आपने जो आपका नॉलेज है उसके साथ साथ आप अपना ओपिनियन भी दे एट द एंड में आप क्वेश्चन को कंक्लूड इस तरीके से करें कि आप लोग अपना आइडिया भी दें, अपना ओपिनियन भी आर्टिकुलेट करें, शेयर करें उनसे। सिर्फ क्रेम नॉलेज या फिर स्टेटिस्टिकल नॉलेज कोट करनी नहीं चाहिए आप लोगों को। मतलब एग्जामिनर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको एवोलुएट करें, इस पे कमेंट करें। तो ये दूसरी बात। और जब भी मैंने CSS का पेपर या कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट किया है, तो एट द एंड ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि आप डिस्कशन करें उस पॉइंट पर, अपना ओपिनियन दें आप। तो ये पॉइंट जो है इंतहाई ज़रूरी है CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द थर्ड पॉइंट इज़ नॉलेज मस्ट बी अपडेटेड। मतलब आपका जितना नॉलेज हो वो अपडेटेड हो। आप सिर्फ पुरानी बुक्स का सहारा लेकर CSS की तैयारी मत करें, बल्कि आप इंटरनेट के थ्रू जो पिछले 2-3 साल में जो भी मतलब इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, इस तरह की डिसीजन ली गई हैं, तो उस चीज़ से ख़ुद को अपडेट रखें
اور آپ فیسیلیٹیٹ کریں ایگزامینر کو نیو مطلب اپڈیٹڈ نالج سے، کہ اسے اور ایگزامپلز ایسی دیں کہ اسے لگے کہ یہ مطلب جہاں پر بات ہو رہی ہے وہیں پر جا کے بیٹھا ہے۔ تو اس کے لیے میرے خیال سے سب سے بیسٹ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ ایک جب آپ تیاری شروع کریں تو آپ ایک ڈائری لیں جس میں ڈیلی کی نیوز دیکھیں، اور وہ اس حساب سے وہ نیوز وہ ڈیٹ کے حساب سے اس کو ایک ڈائری میں لکھتے جائیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ وہی جو پورے دن آپ نے جو نوٹ کیا ہے وہ آپ پڑھتے جائیں، اور اس کو آپ اپنے مطلب مائنڈ میں بٹھاتے جائیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوا، اس ڈیٹ کو یہ ہوا، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے میرے خیال سے۔ تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا نالج جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ مسٹ یوز ٹرمینالوجی آف دا سبجیکٹ۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مطلب اس طرح کے سبجیکٹس ہیں، زیادہ تر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سبجیکٹس ہیں سی ایس ایس کے آپشنل اور ایز ویل ایز کمپلسری جو اوور لیپ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس ٹرمینالوجی کو دوسرے سبجیکٹ جیسے کہ فار ایگزامپل آئی آر لے لیں یا پھر کرنٹ افیئرز لے لیں، تو آپ پیپر اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پیپر جو ہے وہ پیپر میں بھی وہی میتھڈ اور وہی ٹرمینالوجی اور وہی طریقہ اپنائیں جو آپ نے آئی آر کے پیپر میں کیا ہے۔ تو کیونکہ جس کے پاس آپ کا پیپر جا رہا ہے وہ اس سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہے، وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ وہی ٹرمینالوجیز یوز کریں، وہی میتھڈ یوز کریں جو آپ کے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو۔ تو یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے ٹرمینالوجی کا، یہ انتہائی ضروری ہے جو کہ آپ کے پیپر کو دوسرے کینڈیڈیٹ کے پیپر سے ممتاز بناتا ہے۔ تو آئی تھنک اس سے آپ ایگزامینر کو مطلب اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو اسکور ہائی دے۔ اچھا، جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے یوز ویژول چارٹس لائک فلو چارٹس، میپس، ٹیبلز ایٹسٹرا۔ تو میرے خیال سے یہ پوائنٹ جو ہے ان سب پہ باری ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ نالج گیدرنگ میں کبھی بھی کسی ایسپائرنٹ کو مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ دا ٹرک از کہ آپ اس پیپر کو کیسے افیکٹولی ارینج کریں، اپنے نالج کو افیکٹولی ارینج کریں، آرگنائز کریں کہ ایگزامینر تک آپ کی بات آسانی سے پہنچ سکے اور آسانی سے ایگزامینر آپ کی بات سمجھ سکے۔ تو ایک تو وہ آپ سے خوش بھی ہوگا، دوسرا وہ آپ کو اچھے مارکس بھی دے گا۔ تو یہ پوائنٹ ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہر اسپائرنٹ کو، ہر کینڈیڈیٹ کو ہوتا ہے۔ تو اپنی بات کو آسان طریقے سے ایزی وے میں ایگزامینر تک پہنچانا، یہ ایک بہت ہی پرفیکٹ ٹیکنیک ہے جو کہ آپ کو آنی چاہیے، ایک بہت ہی افیکٹو وے ہے ایگزامینر تک اپنی بات پہنچانی، کہ آپ ویژول چارٹس شو کریں، فلو چارٹس شو کریں، آپ میپس بنائیں، ٹیبلز بنائیں، تاکہ اسے آسانی سے ایگزامینر پڑھ سکے یا اس تک آپ کی بات آسانی سے پہنچے اور وہ آپ کو زیادہ مارکس دیں۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ اور فائنل میرا پوائنٹ ہے وہ ہے گیو ڈائیورس ایگزامپلز آرگیومنٹس آف ڈفرینٹ ڈومینس، ڈفرینٹ ہسٹوریکل ایراز اینڈ ڈفرینٹ سوسائٹیز۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے پیپر اٹمپٹیشن کے حوالے سے، کہ آپ ڈفرینٹ سوسائٹیز سے ایگزامپل دیں، ہسٹوریکل ایراز سے ایگزامپلس دیں، آپ ایسی ایگزامپلس پیش کریں کہ ایگزامینر کو اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ کا کمانڈ ہے اس سبجیکٹ پہ، آپ کتنی اچھی طرح سے کویشچن کو اٹیمپٹ کر سکتے ہو، یا آرگیومنٹس پہ آپ آرگیومنٹس کتنی اچھی طریقے سے کر سکتے ہو۔ ڈیئر اسپائرنٹس، اگر آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ آگے بھی میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو آسان زبان میں سمجھا سکوں، نالج آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، اور آگے میں کوشش کروں گی کہ میری ویڈیوز یعنی لیکچرز جو ہوں وہ سی ایس ایس سیلیبس کے اکارڈنگ ہی ہو،
اور ہم یہ سیریز شروع کر چکے ہیں جس میں سی ایس ایس کا تمام سلیبس پورا کروں گی. تو کائنڈلی آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا کہ سب سے پہلے ہمیں کون سا سبجیکٹ شروع کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.